میں مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ادارے بنائیں، اسکول بنائیں، مدرسوں کے ساتھ ساتھ پرائمری اسکول بنائیں، چھٹی تک کی تعلیم دیں، مڈل اسکول بنائیں، ہائی اسکول بنائیں، بچیوں کے الگ بنائیں، لڑکوں کے الگ بنائیں۔ جمعیت علماء ہر صوبے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور جمعیت علماء جھارکھنڈ بھی یہ کام کر رہی ہے کہ جس طرح مدرسوں کو چندہ دے کر کے آپ 30 کروڑ اور 40 کروڑ خرچ کر رہے ہیں سالانہ ایک مدرسے میں، آپ ایک کالج بھی بنائیے اسی خرچے کے اعتبار سے، اسی زکوٰۃ کے پیسے کو، جس زکوٰۃ کے پیسے کو آپ مدرسے میں دیتے ہیں، کبھی کبھی اس زکوٰۃ کے پیسے کو کالج اور اسکول میں پڑھنے والے ذہین بچوں پر بھی خرچ کیجیے۔ جب میں تعلیم حاصل کر آیا، اپنے گھر پر رہا تو دیکھا گھر والوں کے اندر بے دینی، بے رغبتی، اور نوجوانوں کے اندر شراب نوشی، قمار بازی، اور نوجوان اکثر جو ہے وہ اپنے جوانی کو کھو رہے تھے۔ دنیاوی لائن سے جو میری سوچ ہے کہ میرے پاس بچے ہو جائیں گے تو میں نوجوان جو میٹرک بی اے پاس کیے ہوئے ہیں میں ان کو لاؤں گا اور انگلش تعلیم بھی دوں گا اور دنیاوی تعلیم سے بھی اور دینی تعلیم سے بھی آغاز کروں گا۔ چترپور کے اکرم مسجد کے سامنے جو کہ 2 مئی 2023 جو کہ دن منگلوار کو بعد نماز مغرب ایک جلسہ کا پروگرام ہوا۔ مکتب فیض علی کے بینر تلے ایک عظیم الشان جلسہ بے عنوان اصلاح معاشرہ و تعلیم بیداری کانفرنس ہوا۔ ادب و احترام کے ساتھ کانفرنس ہوا جس میں خطابت فرما رہے جمعیت علماء جھارکھنڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شہاب الدین قاسمی صاحب، اور اس کے ساتھ جمعیت علماء ہزاری باغ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شکیل الرحمان قاسمی صاحب۔ آداب، جوہار، سلام۔ میں سیف انور، آپ دیکھ رہے ہیں جھارکھنڈ ایکسپریس نیوز سچ بات سیف انور کے ساتھ۔ یہ نیوز چینل میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے، اور ابھی ہم موجود تھے اکرم مسجد کے قریب جو کہ اصلاح معاشرہ کا کانفرنس چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو کہ جڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء جھارکھنڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شہاب الدین قاسمی صاحب۔ تو جو یہ ابھی پروگرام چل رہا ہے اصلاح معاشرہ، اصل مقصد کیا ہے؟ جمعیت علماء ہند کا پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہوتا ہے اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے۔ جھارکھنڈ میں ہر سال ہم اصلاح معاشرہ کا عشرہ مناتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً ہم نے 300 پروگرام کرائے پورے صوبے میں، چھوٹے بڑے، اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سماج سدھار کا پروگرام ہے۔ اس میں ایجوکیشن کی بھی بات بھی آتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں شراب ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، لاٹری ہے، اس کے خلاف ہم ماحول بناتے ہیں اور نوجوانوں کو ایجوکیشن میں ہم جوڑتے ہیں۔ جمعیت علماء کا اتنا یہ مضبوط آواز ہے کہ پورے ملک میں اس پروگرام میں ہماری انتظامیہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ساتھ دیتی ہے، اور ہم بہت ساری جگہوں پہ مسلمان نوجوانوں کو اور بھی جو ملک میں رہنے والے نوجوان ہیں ان کو شراب سے، سگریٹ سے، جوا سے مکتی دلاتے ہیں اور ایجوکیشن سے جوڑتے ہیں۔ اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے۔ تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں کس طرح سے آپ لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں؟ ہم اس سلسلے میں مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ادارے بنائیں، اسکول بنائیں، مدرسوں کے ساتھ ساتھ پرائمری اسکول بنائیں، چھٹی تک کی تعلیم دیں، مڈل اسکول بنائیں، ہائی اسکول بنائیں، بچیوں کے الگ بنائیں، لڑکوں کے الگ بنائیں۔ جمعیت علماء ہر صوبے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور جمعیت علماء جھارکھنڈ بھی یہ کام کر رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء ہزاری باغ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شکیل الرحمان قاسمی صاحب۔ آپ آگے دیکھیے اور آگے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ لوگ شکیل الرحمان قاسمی کہتے ہیں۔ میں جمعیت علماء ہزاری باغ کا جنرل سیکریٹری ہوں، دارالعلوم قاسمیہ کا محتمیم ہوں، سنی وقف بورڈ کا جنرل سیکریٹری ہوں ضلع ہزاری باغ کا۔ پڑھانا پڑھانا کام ہے، مقصد پڑھنا پڑھانا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا اصل مقصد اصلاح معاشرہ، اصل ہمارے معاشرے میں یہ اصلاح معاشرہ کا جو جلسہ ہو رہا ہے یہ مصلح قوم تھی، اس کو مزید اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اصلاح معاشرہ کے ذریعے ہم اپنے سماج میں، ہم اپنے ماحول میں دین کی بحالی چاہ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، پہلے سے دین ان کو بحال ہونا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کا مصلح قوم تھی یہ، اس کو تو سارے امت کے لیے مصلح بنا کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن آج افسوس ہے
کہ ہماری قوم ہی اصلاح کی محتاج ہے، اس لیے اصلاح معاشرہ کے جلسہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کہ لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں کس طرح سے آپ لوگ آکرشت کرتے ہیں؟ نہیں، دنیاوی تعلیم کو ہم لوگ کم آکارتے نہیں ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضرورت کے تحت لازم ہے اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کو دوسرے ملکوں میں زبان سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی زبان سیکھنا یا کوئی اور دوسری تعلیم دین کے علاوہ حاصل کرنا شریعت میں کہیں حرام نہیں ہے، ہم کو ضرورت کے تحت ہونی چاہیے۔ میں نے تو ابھی کہا کہ جس طرح مدرسوں کو چندہ دے کر کے آپ 30 کروڑ اور 40 کروڑ خرچ کر رہے ہیں سالانہ ایک مدرسے میں، آپ ایک کالج بھی بنائیے اسی خرچے کے اعتبار سے، اسی زکوٰۃ کے پیسے کو، جس زکوٰۃ کے پیسے کو آپ مدرسے میں دیتے ہیں، کبھی کبھی اس زکوٰۃ کے پیسے کو کالج اور اسکول میں پڑھنے والے ذہین بچوں پر بھی خرچ کیجیے، اس لیے کہ وہ لڑکا اگر دیندار ڈاکٹر بن کر کے یا انجینئر بن کر کے نکلے گا تو قوم و ملت کے لیے فلاح ہوگا۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ جو دیندار ڈاکٹر ہمارے سماج میں ابھی موجود ہیں، اگر دیکھیں گے کہ مدرسوں کو بڑے چندہ اور بڑی رقم دینے والے کون ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدے پر، اعلیٰ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اس لیے وہ ہماری ضرورت ہے۔ دین مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے۔ مقصد کو مقصد تک اور ضرورت کو ضرورت تک رہنے دیا جائے، ضرورت مقصد پر غالب نہ ہو۔ ہم کو چڑ وہاں ہے کہ آپ نے مقصد کو بھلا دیا اور ضرورت کو آگے کر دیا۔ مقصد تھا دین، ضرورت تھی دنیا، تو دنیا کو ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوا تھا جو کہ مکتب فیض علی کے بینر تلے جو کہ آج پروگرام ہوا، اور ہم جو کہ مکتب فیض علی کے بات کریں گے کہ تو اکثر مقصد کیا ہے۔ جب میں تعلیم حاصل کر آیا، اپنے گھر پر رہا، تو دیکھا گھر والوں کے اندر بے دینی، بے رغبتی، اور نوجوانوں کے اندر شراب نوشی، قمار بازی، اور نوجوان اکثر جو ہے وہ اپنے جوانی کو کھو رہے تھے۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس نوجوانوں کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں۔ دوسرا احساس یہ پیدا ہوا کہ میرے بچے جو بگڑ رہے ہیں، اور اس محلے کو اگر میں نہیں سدھاروں گا تو اس کے علاوہ کوئی سدھارنے والا نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں اس مشن کو لے کر کے ایک مکتب سے انعقاد کیا، جس مکتب کا نام مکتب فیض علی ہے، جس کا آغاز بروز سوموار اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا، جو چند مہینے کے اندر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جلسہ کا انعقاد ہوا، جس میں پرزور خطابت جنرل سیکریٹری علماء جھارکھنڈ کے اور علماء ہزاری باغ کے مفتی شکیل الرحمان صاحب دونوں کی ہوا خطابت۔ اور دوسرا احساس یہ ہوا کہ جو عورتیں بے پردگی اور روڈ پر چوک چوراہے پر بیٹھتی ہیں، اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کے روکنے کے لیے میں سب سے پہلے جمعہ کے دن عورتوں کو جمع کرتا ہوں، اور عورتیں کو حجاب کے اوپر اور عورتوں کو قرآن کے اوپر میں تقریر کرتا ہوں، تاکہ عورتیں ہمارے پاس جڑ جائیں۔ اور میرے جو نوجوان رات جاگتے ہیں اور دن کو تاخیر سے اٹھتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ان کو بھی قرآن حدیث سے جوڑا جائے، تاکہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو تم معاش کماؤ اور رات کو تم آرام کرو۔ اس نصیحت کو لے کر کے میں تمام لوگوں سے ملا، اور ملنے کے بعد تمام لوگوں نے میرے ساتھ دیا، جس وجہ سے ساتھ دینے کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا۔ کیونکہ کوئی جلسہ یا کوئی پروگرام کا انعقاد کرنا کسی ایک کے بلبوتے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام نوجوان میرے لیے ہمدردی بنے، اور میں نوجوانوں سے پرزور اور پرخلوص دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ایک عالم کے ساتھ جڑنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک عالم کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عالم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک عالم کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوں، اور میں اس کو چاہتا ہوں۔ اور میرے مکتب کا دوسرا مشن یہ ہے، اور اگر میرے مزید دنیاوی لائن سے جو میری سوچ ہے کہ میرے پاس بچے ہو جائیں گے، تو میں نوجوان جو میٹرک BA پاس کیے ہوئے ہیں، میں ان کو لاؤں گا، اور انگلش تعلیم بھی دوں گا، اور دنیاوی تعلیم سے بھی اور دینی تعلیم سے بھی آغاز کروں گا۔ لوگوں میں کتنا بدل چکا ہے ابھی آپ ہے تو جہاں تک کہ مجھے معلوم چلا، 60 سے 70% ایسے لوگ ہیں جو اس ماحول سے دوری ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ دین اور قرآن کی سنت سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے ہیں۔